رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت پڑھی ہے. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا تذکرہ فرما کر یہ واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس طرح مہربان تھے، اپنی امت کے لیے کس طرح فکر مند تھے، کیسے شفیق تھے، آپ کے اندر کیسی تڑپ پائی جاتی تھی. یہ باتیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے. اور وہ رسول کیسا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم تکلیف میں ہوتے ہو تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان پر وہ شفیق ہے، مہربان ہے. یہ تین اہم صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں انسانیت کے حوالے سے کس قدر مہربان تھے، آپ کس قدر امت کی فکر کرتے تھے. ان آیات میں آپ کو پتہ چلے گا. پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ امت تکلیف میں ہوتی ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، امت کو پریشانی ہوتی ہے تو نبی کو پریشانی ہوتی ہے. یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ کہیں کہ امت کا درد نبی کا درد ہے، امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، امت کا دکھ نبی کا دکھ ہے، امت کا رنج نبی کا رنج ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے عزیز علیہ ما عنتم. اور آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک چیز کو جو ہم بتا رہے ہیں کہ کیسے امت کے سلسلے میں آپ فکر مند تھے، ایسی کئی حدیثیں ہیں جس سے واضح ہوتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسی تعلیمات امت کو دینا چاہتے تھے جو آپ کی خواہش کے مطابق تھا. آپ چاہتے تھے امت یہ کرے، لیکن بس اس وجہ سے کہ میری امت کہیں پریشان نہ ہو جائے، میری امت کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات نہیں دی. مثال کے طور پر بڑی مشہور سی روایت ہے فَلَوْلَا أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، اگر میری امت پریشانی میں نہ آ جاتی تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کر لیا کرے. لیکن چونکہ اندیشہ ہے 5 وقتہ نمازوں میں مسواک اگر فرض ہو جائے تو میری امت کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا. ہاں، مسواک آپ 5 وقت نماز میں اگر کر رہے ہو اچھی چیز ہے، مستحب ضرور ہے، لیکن یہ فرض کے زمرے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی ہے، یہ امت پر احسان ہے. آپ چاہتے تھے
کہ امت کو تکلیف نہ ہو، امت کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے مہینے میں آپ نے قیام اللیل، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ جماعت سے پڑھائی آپ نے، پہلا دن تھا جو صحابہ مسجد میں تھے وہ پڑھ لیے، دوسرا دن آیا صحابہ نے ایک دوسرے کو اطلاع کی کہ اللہ کے نبی نے جماعت سے نماز پڑھائی ہے قیام اللیل، تراویح کی نماز۔ دوسرا مرحلہ آیا، دوسرا دن آیا، تعداد میں اور اضافہ ہو گیا اور صحابہ آ گئے، پھر دوسرے دن بھی نماز پڑھائی۔ تیسرا دن تھا یا چوتھا دن تھا، جتنے صحابہ تھے جن کو نہیں معلوم تھا ان کو بھی معلوم ہو گیا، وہ سارے کے سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، پوری تعداد، اللہ اکبر، سب جمع ہو گئے مسجد میں۔ کس لیے؟ قیام اللیل کے لیے۔ اللہ کے نبی آ کے نماز پڑھائیں گے ہم کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے باہر، صحابہ کو دیکھ لیا آ چکے ہیں، آپ باہر نہیں نکلے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر فَتَنَحْنَحَ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، وہاں جا کر کھنکارنے لگے، آوازیں نکالنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اب ہم آ چکے ہیں، آپ باہر نکلیے، یہ انداز اختیار کیا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے، پوری رات ایسی گزر گئی۔ صبح کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ہم تو پوری تیاری میں آئے تھے، ہم انتظار میں تھے، بڑا جذبہ تھا، آپ نماز پڑھائیں گے، ہم پڑھیں گے، آپ کا انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی، آپ نہیں آئے، کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، مسئلہ یہ ہے انی خشیت ہوں، مجھے ڈر ہو گیا، میں ڈر گیا۔ کیوں ڈر گیا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ ذوق بندگی، یہ ذوق عبادت میرا رب دیکھے اور تمہارا یہ شوق دیکھ کر کے ان تفرض علیکم، تم پر یہ نماز فرض کر دے۔ یہ ڈر ہو گیا مجھے، کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے جو ہے باہر نکل کر نماز نہیں پڑھائی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے۔ ممکن ہے صحابہ پڑھ لیں گے، صحابہ میں جذبہ بندگی بڑا معیاری تھا، بڑا اونچا تھا، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں جو آنے والی امت ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا خیال رکھا گیا، ہمارا اور آپ کا خیال رکھا گیا، کیا معلوم بعد میں آنے والے تہجد پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، قیام اللیل کر سکے نہ کر سکیں، ان پر یہ نماز بھاری ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کرتے ہوئے، آپ سب کا خیال کرتے ہوئے یہ نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکلے، کہیں میری امت پر نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو ایسے آپ دیکھیں، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی امت کے حوالے سے، امت کے سلسلے میں۔ دوسری بات ہے حریص علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص تھے، خواہش مند تھے، آپ چاہتے تھے آپ میں کیا کروں، کیسے کروں، کیا کر جاؤں کہ میری امت کو فائدہ پہنچے، میری امت کو خیر پہنچے، میری امت کو بھلائی پہنچے، میری امت نقصان میں نہ رہے، میری امت فائدے میں رہے۔ ہمیشہ آپ یہی سوچا کرتے تھے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی مشہور روایت ہے جو اس ضمن بار بار ذکر کی جاتی ہے کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی جاتی ہے، اور وہ دعا بھی ایسی دعا جو قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی وہ نبی جو بھی اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگے گا اللہ اسے قبول کر لے گا، یعنی دعا کرنے سے پہلے ایڈوانس میں دعا قبول ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، سب نے اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، دنیا ہی میں کر لیا، دعا کرنے میں جلدی کر لی۔ ولیکن اختبی دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ اسی دعا کے ذریعے کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگاؤ، امت کی تڑپ، امت کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں آپ کیسے تھے، کتنا کتنی بڑی مہربانی تھی آپ کی کہ امت کو فائدہ پہنچے۔ آپ نے دعا نہیں کی ہے، کیا آپ کے پاس مسائل کم تھے؟ آپ کے پاس مسائل کم تھے دنیا میں؟ آپ چاہتے تو بہت سارے مسائل ایسے ایسے آئے دنیا میں، آپ دعا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی،
ہمارے اور آپ کے لیے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے. کل قیامت کے دن اسی دعا کے ذریعے سفارش کریں گے اس فکر میں کہ میری امت کا انجام کیسا ہوگا, میری امت کا بھلا کیسے ہو جائے گا, میری امت قیامت کے دن کس حال میں ہوگی. اس فکر میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. اس کو تھوڑا سا اگر مزید سمجھنا ہو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خیر پہنچانے کے سلسلے میں کہ امت میری فائدے میں رہے, امت کا انجام بہتر ہو. ایک مرتبہ کیا ہوا, آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, اور تہجد کی نماز میں ان تعذبہم فإنہم عبادک, اس آیت پر جب پہنچتے ہیں اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا, اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تجھے پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے دے کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں, لیکن اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا, تو بخش دے گا تو تو زبردست حکمت والا ہے. اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جب پڑھ رہے تھے آپ زار و قطار رونے لگے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں اسی ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے. جبرائیل کو بھیجا اللہ نے, جبرائیل آ گئے, پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنے پریشان ہو, کیوں اس قدر رو رہے ہو. اے جبرائیل دیکھو نا عیسیٰ کی دعا پڑھی میں نے, عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر ہے, عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے حوالے سے فکر مند ہے. جبرائیل مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کل قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا, اللہم امتی, میری امت کا کیا ہوگا. جبرائیل واپس اللہ کے پاس گئے, اللہ تعالیٰ خوشخبری دے کر بھیجا اور کہا جا کے سنا دو میرے حبیب کو, میرے نبی کو. آئے جبرائیل اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس فیصلے سے آپ خوش ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا, اللہ آپ کو خوش کر دے گا. ایسا انجام ہونے والا ہے, ایسا فیصلہ ہونے والا ہے آپ کی امت کے حوالے سے. اس کو دیکھو آپ کہ اللہ کے نبی کیسا فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں, کیسی مہربانی آپ کی ہمارے لیے. کہ سورہ حج کی ابتدائی آیت پڑھی آپ, سورہ حج یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. سورہ حج کی ابتدائی آیت میں کیا کہا گیا, قیامت کی ہلکی سی منظر کشی کی گئی ہے, اور اس میں کہا گیا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے ہار جائے گی, دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. میرے بھائی آپ غور کریں کہ یہ لفظ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, یہ جو ہے اللہ نے جو یہ فرمایا ہے اس کی نزاکت کو ذرا سمجھیں آپ. جو ماں ہوتی ہے نا, ماں اور معصوم سا بچہ, ایک ننھا بچہ معصوم, ماں اور یہ بیٹے کا جو بچے کا رشتہ ہوتا ہے نا, اس روئے زمین پر یہ رشتہ اس سرزمین پر سب سے حساس رشتہ ہے, نازک رشتہ ہے. یہ ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھوکی رہتی ہے اور اپنے بچے کو کھلاتی ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو خود پیاسی رہتی ہے, اپنے بچے کو پلاتی ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو خطرات کا مقابلہ ڈٹ کر کرتی ہے لیکن اپنے بچے کو پرامن زندگی نصیب کرتی ہے. یہ ممکن ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ دے دے, یہ بھی ممکن ہے ایک بہن دوسری بہن کو دھوکہ دے دے, یہ بھی ممکن ہے ایک گہرا دوست دوسرے گہرے دوست کو دھوکہ دے دے. یہ سارے امکانات ہیں, لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دے دے. یہ ناممکن ہے. فرض کرو ماں سوئی ہوئی ہے اور جہاں ماں سوئی ہے وہاں پر ٹرین کی پٹری ہے, اور ماں سوئی ہوئی ہے اور اس پٹری پر ٹرین اپنے زوردار آواز سے گزر رہی ہے. ماں سوئی ہوئی ہے, ٹرین اپنی زوردار آواز کے ساتھ گزرتی ہے, ماں کی نیند میں کوئی خلل نہیں ہوتا, ماں بیدار نہیں ہوتی, زوردار آواز کے ساتھ ٹرین جا رہی ہے, ماں سو رہی ہے, مست بیدار نہیں ہو پاتی ہے, اپنی نیند میں مست ہے. لیکن میرے بھائی وہیں پر دیکھو ماں کے بغل میں معصوم سا ننھا سا بچہ جب اپنی ننھی سی آواز میں رونے لگتا ہے, معصوم سی آواز میں رونے لگتا ہے, تو وہ ماں جو ٹرین کی بھاری بھرکم آواز سے بیدار نہ ہو سکی, وہ معصوم سے بچے کی معصوم سی آواز پر بیدار ہو جاتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے. ماں, ہر ماں دنیا میں جو بھی ہوتی ہے نا, اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے. ہر ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے. لیکن یاد رکھو جب بچہ
ماں کے سینے سے لگ کر جس گھڑی جس لمحے ماں کے سینے سے لگ کر بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت ماں اپنے بچے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ بچے پر مہربان تو ہوتی ہے، بچہ بڑا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ مہربان، لیکن یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچہ ماں کے سینے سے لگا ہو اور جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ ماں اس میں سب سے زیادہ اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی پوزیشن، یہی حالت کو بیان کیا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں جو اتنی ہمدرد ہوتی ہے، اتنی مہربان ہوتی ہے، وہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنی ہمت ہار جائے گی، اللہ اکبر، اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ کیوں؟ ایک قیامت کا دن ہوگا۔ اور اسی آیت کے پس منظر میں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم، اپنی ذریت میں سے، اپنی نسل میں سے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو، صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ اللہ کے نبی کا یہ، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا، اور پھر ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، یہ مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو دیکھا کہ صحابہ کے چہروں پر ذرا مایوسی کے آثار نظر آنے لگے، اور ظاہر بات ہے پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آپ کو پریشانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، پریشانی کی بات ہے کہ نہیں؟ صحابہ تھوڑے پریشان نظر آنے لگے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، پریشان نہ ہو، یہ جو 999 جہنم میں جانے والے ہیں، یہ اکثر یاجوج ماجوج ہوں گے، یاجوج ماجوج کی کثرت ہوگی اس میں۔ اور سنو میرے صحابہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری امت جنت میں 1/4 ہوگی۔ یہ کہا پہلے کہ جنت کے 4 حصے ہوں گے، ایک حصہ میری امتیوں سے بھرا ہوگا۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں صحابہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری امت جنت میں 1/3 ہوگی، یعنی 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ میری امتیوں سے بھرا ہوگا۔ یہ سنتے ہی صحابہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، چین نصیب ہوا، قرار آیا۔ پھر آگے بڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا جملہ کہہ دیا اور کہا، میرے صحابہ سنو، جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس جنت میں آدھی جنت میری امتیوں سے بھری ہوگی، اللہ، میری امتیوں سے بھری ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کو ایسا جوش آیا، ایسے خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر بلند کر دیا جو فضاؤں میں گونج اٹھی۔ اس قدر خوش ہو گئے صحابہ اکرام کہ آدھی جنت اس امت سے بھری ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں پریشان رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی بیان کر دیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بات ختم کرنا ہے لیکن وقت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اُوتِیتُ 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 افراد ایسے پیدا کیے ہیں جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سے کوئی سوال نہیں، جواب نہیں، عقاب نہیں، عذاب نہیں، کچھ نہیں، سیدھا ڈائریکٹ جنت۔ 70,000، اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوصاف ان کے بتائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ، میں نے اپنے رب سے زیادتی کی درخواست کی، یعنی اللہ سے کہا، اللہ یہ 70,000 جو ہے یہ تھوڑی کم تعداد ہے، 70,000 کم ہے، اے اللہ اس میں اضافہ کر دیجئے۔ کس کے لیے مہربان ہیں آپ؟ کس کے لیے پریشان ہیں آپ؟ کس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم کو اور آپ کو، پوری امت کو۔ اور یاد رکھو یہ پوری امت میں ہم بھی شامل، آپ بھی شامل، اور ہندو، عیسائی، یہودی، کرسچن، جین،
بدھسٹ ہر مذہب کا انسان شامل ہے. ہر انسان کے بارے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہے ہیں، ہر انسان کے بارے میں. اور اسی فکر مندی سے آپ یہ سارے کارنامے انجام دیے، یہ سارے کام کیے. آپ نے کہا اے اللہ یہ 70,000 کی تعداد کم ہے، اس میں اور اضافہ چاہیے. اور ظاہر ہے اگر 70,000 پر اکتفا کر لیا جاتا تو یہ میدان صحابہ کا ہو جاتا، 70,000 کی تعداد صحابہ میں مکمل ہو جاتی، بعد میں آنے والوں کے لیے آپشن رہتا نہیں رہتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی. اس کے بعد کیا کہا؟ فزادنی مع کل 1070,000. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 کی جو تعداد تھی میری دعا قبول کرنے کے بعد 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ پلس 70,000، ہر 1,000 کے ساتھ پلس 70,000، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا. کتنی تعداد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی. ارے اسی پر بس خوش مت ہو جائیے، ابھی ایک اور حدیث آگے بیان کر رہا ہوں، اس میں تو سبحان اللہ. اس حدیث میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرا رب میری امت کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل کرے گا کیسے؟ ثلاث حسیات من حسیات ربی. میرا رب اپنا لپ بھر کے، اب لپ جو ہوتا ہے لپ، اب اللہ کا لپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے لپ میں کتنے لوگ آئیں گے، کتنی تعداد آئے گی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا لب کتنا بڑا ہوگا. اور کہا 3 لب بھر کے اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اس حدیث کی روشنی میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اس امت کے اندر جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جانے والے ہیں ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، بے حساب ہے وہ. اللہ بس مسئلہ کیا ہے؟ وہ صفات آ جائیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. تو میرے بھائی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حریص علیکم، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں فکر مند رہا کرتے تھے. بس وقت ختم ہے، میں تھوڑی سی بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی وضاحت کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے ہی مہربان ہوتے تھے، شفیق ہوتے تھے. مومنوں پر تو چھوڑیے، غیر مسلموں پر بھی، مشرکوں پر بھی، کافروں پر بھی آپ بڑے مہربان تھے. آپ کو معلوم ہے جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں ہیں. مشرکین کفار جنہوں نے صحابہ کو مارا ہے، ستایا ہے، شہید کیا ہے، نبی کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، سارے لوگ یہاں کھڑے ہیں، کفار مشرکین سب کے سب کھڑے ہیں. اور ایسے موقع پر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھ پڑھتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ اکبر. کیا دنیا نے ایسا انسان دیکھا ہے؟ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچانے میں ذرہ برابر کمی باقی نہیں رکھی، صحابہ کو اذیتیں پہنچائی، یہ وہی دشمنان اسلام کھڑے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو، آج تمہارے حق میں کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں. وہ کہتے ہیں خیرن نرجو، خیرن نرجو، اے محمد ہم آپ سے تو اچھی امید ہی رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے نبی کے یہ کردار ہیں، ہمارے نبی کے یہ جوہر ہیں کہ جس دشمن نے ستایا ہے اسی دشمن آج کھڑا ہے کٹہرے میں اور نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے آپ سے خیر کی امید ہے. یعنی وہ کافر بھی جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں. دشمنوں پر بھی آپ مہربان تھے. تو بہرحال بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بھی آپ شفیق تھے، مہربان تھے. پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں ہوتی رہے گی، کبھی کبھی موقع ملا انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے، آپ کے لیے
پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے فکر مند رہے ہیں، تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اعتراض ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے اعتراض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات کو لے کر کے شکایتیں، مسائل، یہ ساری چیزیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں؟ اب بتائیں آپ، ایسے دور میں جب نبی ہمارے لیے اتنا پریشان رہے ہیں، اتنا دکھ جھیلے ہیں، رات رات بھر ہمارے لیے روئے ہیں، اور جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا ان کے لیے نہیں روئے؟ ان کے لیے بھی روئے۔ ان کو نہیں معلوم کہ یہ محمد ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے لیے وہ تڑپے ہیں رات بھر، ان کو نہیں معلوم۔ اگر ان کو پتہ چل جائے وہ افسوس کریں گے، افسوس کریں گے کہ ہم اس ذات کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے لیے رات رات بھر سو نہیں سکا ہے۔ یہ بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کی ہے۔ سیرت پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور سیرت دنیا والوں کو بتائیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں یہ واقعہ ہمیشہ بیان کرتا ہوں، یہ بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ بولیں گے مولانا بول رہے ہیں بند کر رہا ہوں، بند کرو، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ بس میں صرف یہ واقعہ انشاءاللہ آخری ہے، بس وعدہ ہے آپ سے۔ سیرت کو اگر آپ دیں گے نا امت کو پڑھنے کے لیے، غیر مسلمین کو خصوصی، اس کے جو حیرت انگیز رزلٹ آئیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ جو بارہا سناتا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، کہ کچھ لوگوں نے سیرت کمپٹیشن، یہ کیا بولتے ہیں، سیرت کوئز رکھا، مقابلہ رکھا، اور یہ اعلان کیا کہ 5 صفحے کا 5 پیج کا مضمون لکھنا ہے۔ یہ عنوان ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات، امن کی جو تعلیمات نبی نے دی ہے، اس موضوع پر 5 صفحے کا مقالہ لکھنا ہے۔ یہ اعلان کیا گیا، اور اس میں اعلان میں خاص بات یہ تھی، یہ مقابلہ یا یہ مقابلے میں شریک ہونے والے صرف غیر مسلم طلباء اور طالبات ہوں گے۔ کالج اور یونیورسٹی کے صرف غیر مسلم طلباء طالبات ہوں گے، مسلمان اس میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ خاص بات تھی، خاص شرط تھی۔ اب جو ہے مقالہ لکھنے کا اعلان کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں 10-15 دن میں 300 درخواستیں آئیں۔ کہاں سے؟ غیر مسلموں کی طرف سے، غیر مسلم کالج طلباء کی طرف سے، طالبات لڑکیوں کی طرف سے 300 درخواستیں آئیں، اور ہر ایک نے کہا ہم اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم اس مضمون پر لکھیں گے۔ کون سا مضمون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات۔ اور ظاہر ہے اس مضمون پر لکھنے کے لیے سیرت پڑھنی پڑے گی۔ سب نے حصہ لیا، تقریباً 300 لوگوں نے مقالہ لکھا، اور سبحان اللہ سب کے مقالے ایک سے بڑھ کر ایک، سب نے اچھے اچھے لکھے، سب چیک ہوئے، اور اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ جو پہلی پوزیشن حاصل کرے گا اسے 25,000 روپے کا انعام ملے گا۔ سبحان اللہ، ان غیر مسلم طلبہ طالبات کے لیے انعام مقرر کیا گیا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیج لگایا گیا، ایک جلسہ منعقد کیا گیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ آخر میں انعام دینے کی باری آئی تو ایک طالبہ یونیورسٹی کسی کالج کی طالبہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اس کا نام اناؤنس کیا گیا کہ وہ اسٹیج پر آئے، اور 25,000 روپے کا یہ انعام اور بھی تھوڑے بہت انعام ساتھ میں ملا کر کے یہ آئے اپنا انعام لے کر جائے۔ لڑکی اسٹیج پر آئی اور 25,000 روپے کا چیک یا انعام جب دیا جانے لگا تو اسٹیج پہ کھڑے کھڑے لڑکی وہ انعام لینے سے انکار کر بیٹھی، انکار کر دیتی ہے کہ مجھے یہ انعام نہیں چاہیے۔ جتنے لوگ تھے سب حیرت زدہ کہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اب انعام دیا جا رہا ہے تو انعام لینے سے انکار کر رہی ہے، کیوں انکار کر رہی ہے؟ سارے لوگوں نے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں انعام لینے سے انکار کر رہی ہو؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جب مقابلے کا اعلان کیا تھا تو آپ نے ایک اس میں شرط رکھی تھی کہ یہ مقابلہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا۔ میں بھی مقابلے میں جب شریک ہوئی غیر مسلم ضرور تھی، لیکن سیرت پڑھتے پڑھتے یہ دن آنے سے پہلے میں مسلمان ہو چکی ہوں، اب میں اسلام کے زمرے میں ہوں، میرے رب نے مجھے انعام کے طور پر اسلام دے دیا، اب مجھے اس انعام کی ضرورت نہیں ہے۔
اندازہ لگائیں میرے بھائی کہ ایک چھوٹا سا کارنامہ ہے. کچھ لوگوں نے ایک سیرت کوئز رکھا. کام کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ بہانے لاکھ بنائے گا، یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. کام کرنے والے جو ہے اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے پریشان ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے فکر مند رہے ہیں، ہم سب کے لیے تڑپے ہیں، ہم سب کے لیے رات رات بھر روئے ہیں، اتنے پریشان اتنے پریشان اتنے پریشان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسمان سے کہہ پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنا ستا رہے ہیں اپنے آپ کو، کتنی تکلیف دے رہے ہیں اپنے آپ کو. ایسا معلوم ہوتا ہے اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. اللہ آسمان سے تسلی دے رہا ہے. تو بہرحال دوستو اور ساتھیوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کے ایک ایک باب کو گہرائی سے پڑھیں، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے غیر مسلم بھائی ہیں، تعلقات والے ہیں، سب کو پڑھنے کے لیے دیں. بلکہ اگر آپ کے پاس سہولت ہو تو سیرت کی کتاب باقاعدہ، خاص طور پر رحمت للعالمین جو کتاب ہے سلیمان منصور پوری کی، یہ کتاب خود پڑھیے. ہم لوگ عام طور پر رحیق المختوم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے جو بڑے علماء ہیں، مربی ہمارے، وہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے تھے کہ الرحیق المختوم سے زیادہ دعوت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے رحمت للعالمین یہ کتاب بہت مناسب ہے، سید سلیمان منصور پوری کی. اس کتاب کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بتا رہے تھے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی انسانیت کے لیے، کس طریقے سے جذبہ تھا انسانیت کو جہنم سے بچانے کا، نقصان سے بچانے کا. یہ جذبے میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے. جس طریقے سے ہم ظاہری اعمال میں اللہ کے نبی کی اتباع پیروی کرتے ہیں، یہ جذبہ اور طلب بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. تبھی ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے متبع اور اتباع کرنے والے شمار ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح ایک آخری آیت بتا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. اور میں ہی نہیں بلاتا بلکہ وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میری اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں. انا ومن اتبعنی، جو اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، یہی تڑپ رکھتے ہیں جو نبی کی تڑپ ہے. تو عبد الکریم زیدان جو سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر دعوت کا جذبہ یا دعوتی کام کرنے کا شوق یا کسی بھی ناحیے سے وہ دعوتی کام نہیں کرتا، وہ اللہ کے نبی کا متبع نہیں ہو سکتا. اتباع کا دعویٰ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن متبع سنت نہیں ہو سکتا وہ. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں کو اپنے صحیح دین کا پریچے کرائیں، تعارف کرائیں. اور اب میں اسی بات پر اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اور جو حضرات دعوتی اصلاحی کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ چھوٹا سا ایک مشورے میں شریک ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.